آپ سے گزارش کروں گا عمر صاحب سے کہ آپ ایک بین الاقوامی اس کا اپنی ادارے کا تعارف بھی کرائیے اور ایک بین الاقوامی پرسپیکٹیو اس پورے معاملے کو دیے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آج مجھے یہاں پہ بلانے کا، اور آنیسٹلی مجھے خوشی ہے کہ اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ بہت ہی اچھے طریقے سے میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب نے اور فرحان عثمانی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ میں صرف پچھلے سوال میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جو لوگوں کو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے کہ اصل فی المعاملات اباحہ، معاملات بالعموم مباح ہوتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے درمیان آپس کے معاملات ہیں وہ بالعموم جائز ہیں۔ وہ ناجائز اسی صورت میں ہوتے ہیں جب اس میں کوئی حرام کا ایلیمنٹ پایا جائے، یعنی جب تک ہم نارمل خرید و فروخت کر رہے ہیں، نارمل کاروبار کر رہے ہیں، لوگ آپس میں نارمل ڈیلنگز کر رہے ہیں، یہ بالعموم جائز ہیں۔ اور یہ ناجائز اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی حرام پایا جائے، ایسا حرام جو کہ نص شرعی سے ثابت ہو۔ تو اگر ہم بینکنگ کو دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حرام کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور ایک نہیں ایکچولی ایک سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس میں غرر فاحش بھی ہے، یعنی ایکسیسو انسرٹینٹی بھی ہے، اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز بھی ہیں، اور کچھ اور ایسے معاملات بھی ہیں جن کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس کے باوجود اصل چیز صرف یہ دیکھی جائے گی کہ کیا یہ معاملہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ چینل آف ریسورسز آپ جو کر رہے ہیں اس کو کرنے کی کوئی جائز صورت موجود ہے، کیا اس میں سے وہ حرام نکال کے اس کو حرام سے بدلا جا سکتا ہے؟ وہ تفصیل فرحان عثمانی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتا دی ہے، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات سمجھیے گا کہ اصل جو ہے وہ حلال ہے۔ دوسری بات، آکسی مورن پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، اصل میں چند روز پہلے ہمارے ایک دوست بڑے دنوں بعد ملے، اور کسی وجہ سے وہ اپنے سب دوستوں سے ناراض تھے، اور انہوں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر بدل دیے، سب کچھ بدل دیا، اور اب وہ کسی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، اکیلے دنیا میں۔ اچھا، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، بالکل اکیلے ہیں دنیا میں، دبئی میں رہتے ہیں۔ اچھا، اب انہیں کچھ پاکستان آئے، اور میں اس وقت اتفاقاً پاکستان میں تھا، بلکہ وہ پہلے سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے ملنا ہے، میں نے کہا میں آؤں گا تو ملیں گے۔ میں ملا، انہیں کچھ کام تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں، وہ کام بھی ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی میں تمہیں اپڈیٹ کیسے دوں گا، کانٹیکٹ تو تم نے دیے نہیں کوئی بھی، تمہارا پاکستان کا یہ وقتی نمبر ہے، تم چلے جاؤ گے۔ تو انہوں نے مجھے ایک نمبر ڈال کے دیا، لکھا ایم وجے، نام لکھا ایم وجے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے محمد وجے، اور ایم وجے سے کرو۔ میں نے کہا بھائی تمہیں نام چھپانا ہے، کوئی بات نہیں میں تمہارے نام سے سیو کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں اس نام سے سیو کرو۔ تو میں نے کہا بھائی مسلمان بھی ہو نہیں ہو، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ ایم وجے اگر میں نام رکھ لیتا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جی مشابہت نہ کرو اور ایسی چیزیں پیدا نہ کرو جس سے لوگوں کو شبہ ہو کہ بھائی تم مسلمان نہیں ہو، لیکن اگر وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے بنیادی فرائض کو ادا کرتا ہے، بنیادی حرام چیزوں سے بچتا ہے، تو اگر وہ اپنا نام وجے رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اسے اس بنیاد پہ حرام مسلمان ہونے سے خارج کر دیں گے؟ تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نام کیا دیا جا رہا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اس نام کے پیچھے جو شخصیت ہے، یا یہاں پر اس نام کے پیچھے جو ادارہ ہے، وہ ادارہ کام کیا کر رہا ہے۔ حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ، مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ان بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، نام کی بنیاد پہ نہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں، یہ ٹاپک بذات خود کئی گھنٹوں کا وہ ہے، لیکن میں سمجھتا تھا یہ دو پارٹ بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ معاملات حلال ہیں جب تک ان میں حرام کا ایلیمنٹ نہ پایا جائے، اور دوسرا یہ کہ نام اصل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ پیچھے کام کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا تعارف، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا کے اسلامک فائنانس کے بڑے اہم اداروں میں سے ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم انفراسٹرکچر باڈی ہے۔ انفراسٹرکچر باڈی سے مراد یہ ہے کہ اسلامک فائنانس کے لیے دنیا بھر میں جو ادارے بنے، کچھ ریگولیٹرز نے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے اور کچھ بڑے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے مل کے کچھ ادارے بنائے، ان میں سے پہلا اور سب سے اہم جو ہے وہ ایوفی بنایا گیا۔
یہ ادارہ شروع میں صرف اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے سٹینڈرڈز بناتا تھا، مگر آگے چل کے اس نے اپنے کام کو بڑھایا اور اب یہ اسلامک فائنانس کے اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، گورننس، ایتھکس اور شریعہ کے سٹینڈرڈز بناتا ہے۔ ہمارے سٹینڈرڈز دنیا کے تقریباً مختلف طرح کے سٹینڈرڈ ہیں، تو لگ بھگ جو ہے تقریباً 35 ریگولیٹر ہیں دنیا میں، اور تقریباً 23 ممالک میں 35 ریگولیٹرز ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کوئی فلی اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی پارشلی اڈاپٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے سٹینڈرڈز پارشلی اڈاپٹ ہوتے ہیں۔ 3 ہمارے بورڈز ہیں، ٹیکنیکل بورڈز ہیں۔ پہلا شریعہ بورڈ ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان سے مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی اس شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ اور دوسرا ہمارا گورننس اینڈ ایتھکس بورڈ ہے، تیسرا اکاؤنٹنگ بورڈ ہے۔ یہ تینوں بورڈ جو ہیں وہ مختلف ایریاز کے سٹینڈرڈز بنانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں یہ سٹینڈرڈ اڈاپٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو ریگولیٹرز کی بات ہے، لیکن ریگولیٹرز سے ہٹ کر بھی جہاں پر ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں بھی بہت سارے ممالک میں ہمارے سٹینڈرڈز بالخصوص شریعہ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بہرحال اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن اپنے لیے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں والنٹری بیسس پر، رضاکارانہ بنیادوں پر۔ اسلامک فائنانس امت کا معاملہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بھی یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ امت کے لیول پر اس پر کیا کام ہو رہا ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں 1905، 1910، 1930s، 40s اور اس کے بعد 1960s، 70s تک جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوا، بلکہ 1980s، 70s، 80s کے بعد پاکستان میں اتنا کام ہوا کہ دنیا نے پاکستان سے سیکھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا 1980s کا تجربہ ناکام ہو گیا، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ بہت ساری اس کی تیاریاں صحیح سے نہیں کی گئی تھیں، لیکن پاکستان اس وقت جو ہے وہ جو چیزیں پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے طور پہ کی گئیں وہ ساری دنیا کے کام آئیں۔ بلکہ آج بھی ایک بات میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، کچھ وہ میں دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پچھلی سال ہماری کانفرنس میں ایک بنگلہ دیش سے صاحب آئے، ان سے گپ شپ ہوئی، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہاں اسلامک بینکنگ کا سائز پاکستان کے اسلامک بینکنگ کے سائز سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں آپ کے ہاں کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے، جبکہ اسلامک فائنانس کے معاملات میں، جبکہ آپ اسلامک فائنانس کے معاملات میں دیکھیں تو دنیا بھر میں صرف یعنی مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں آپ کو پاکستانی اسکالر حضرات اور پاکستانی علماء حضرات جو ہیں اور پاکستانی اکنامسٹ اور ان کا کام بھی دنیا بھر میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی جو ان کے دل کی آواز تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں سمجھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے، ہم نے یہاں اسٹیٹ بینک سے بھی کی، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ سے بھی کی، کہ جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے وہ سود سے پاک کرنا ہے، اور آپ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اس معاملے میں تیار لوگ موجود ہیں، سب سے زیادہ تیار لوگ صرف پاکستان میں نہیں، آپ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک چلے جائیں، آپ AOF کو دیکھ لیں، آپ IFSB کو دیکھ لیں، آپ IIFM کو دیکھ لیں، ایسے سارے ادارے دنیا بھر میں جو آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پر پاکستانی اور پاکستان کا کام بہت نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو ہمیں پاکستان کے نقطہ نظر سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ اپنے اپنے لیول پر اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں گے اور اپنے اپنے لیول پر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بطور خاص جو ہے اس کے آئین کے مطابق، قرارداد مقاصد کے مطابق جو ہے وہ پوری طرح سود سے پاک ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اب اسلامک فائنانس دنیا میں تقریباً 50 سے 55 مارکٹس میں ہے، کہیں پہ تھوڑا ہے، کہیں پہ زیادہ ہے۔ ایسے اداروں میں کام کرنے کی وجہ سے اب ایسے ایسے تجربے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال مجھے تاتارستان جانا پڑا، رشیا کے اندر کچھ مسلمان ریاستیں ہیں، تاتارستان ان میں سے ایک ہے، وہاں پر اسلامک فائنانس کا کام کچھ شروع ہوا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں شروع ہوا ہے، امریکہ کینیڈا میں نظر آنے لگا ہے، یورپ کے کئی ممالک میں ہے۔ ابھی ہمارا 2 ہفتے پہلے ہماری IFSB کے ساتھ ایک کانفرنس تھی، اس میں جرمنی کے ریگولیٹرز کا بھی ایک نمائندہ آیا ہوا تھا، فرانس اور UK تو اور زیادہ اس میں آگے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ اسلامک فائنانس اب اس وقت بین الاقوامی طور پر پھیل بھی رہا ہے اور یہ دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے. ورلڈ بینک نے اپنا اس پہ ایک سیکشن بنایا ہوا ہے, آئی ایم ایف نے اس کے کور پرنسپل جو ابھی آئی ایف ایس بی نے بنائے تھے ان کو اڈاپٹ کیا ہے کہ جو ممالک جہاں پر اسلامک فائنانس موجود ہے وہاں کی اسٹیبلٹی رپورٹس وغیرہ میں اسلامک فائنانس کے کور پرنسپلز کو سمجھا جائے, کو کنسیڈر کیا جائے گا رپورٹیں بناتے وقت. یونائٹڈ نیشنز کا جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن ہے انہوں نے ہم سے کوارڈینیٹ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا میں اسلامک فائنانس کو کیسے لیا جائے. تو یہ بات اب نظر آنے لگی ہے کہ دنیا بھر میں اس نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دیا. لیکن یہاں پر ایک الارمنگ بات بھی ہے. وہ الارمنگ بات یہ ہے کہ میں صرف میٹھی باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں تلخ بات بھی کرنا چاہوں گا. اور وہ بات یہ ہے کہ وہ جو ایک غزل ہے نا, میں خواب تھا کسی اور کا مجھے دیکھتا کوئی اور ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خواب جن لوگوں نے بنیادی طور پہ دیکھا تھا وہ بہت پیورسٹک تھے, بہت پیورسٹک اپروچ سے دیکھتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ خواب جو ہے دنیا بھر میں مسلم امت کے لیے پہلے اور پھر دنیا بھر میں ظلم کے نظام کے خاتمے کا آغاز بنے گا. وہ یہ سوچتے تھے کہ جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں وہ ختم ہوں گی اس کے ذریعے. آج کی جو اسلامک بینکنگ ہے وہ دو مقاصد میں سے پہلا مقصد حاصل کر رہی ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حرام سے نکال کر حلال میں لے جا رہی ہے. یہ دنیا بھر میں یہ بات صحیح ہے, چاہے آپ بحرین چلے جائیں, آپ ملیشیا چلے جائیں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں. اب الحمدللہ ایسے اسلامی فائنانس کے ادارے موجود ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, جو آپ کو حرام سے بچا لیں گے. لیکن یہ پہلا مقصد ہے, یہ مقصد چھوٹا نہیں ہے, یہ مقصد چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا مقصد ہے. اور الحمدللہ اسلامک بینکنگ اس مقصد میں 99% کامیاب ہے. لیکن جو دوسرا مقصد ہے کہ اس چیز کو دنیا بھر میں ظلم کے نظام کے خاتمے کا آغاز بنایا جائے. اقبال نے کہا تھا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ تھاٹ پروسیس جو سب سے زیادہ بر صغیر سے آیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا ای بنو کی فکر چالا کے یہود, یہ بینک جو کہ نور حق السینہ آدم رمود, تا تہو بالا نکردد ای نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام. یہ بینک جو کہ یہودیوں کی چالاک ذہن کا نتیجہ ہیں, یہ انسان کے دل سے نور حق نکال لیتے ہیں, حق کا نور نکال لیتے ہیں. جب تک اس نظام کو تہو بالا نہ کر دیا جائے اس وقت تک دانش اور تہذیب اور دین جو ہے سودائے خام ہے, حاصل نہیں ہو سکتے. نہ دانش حاصل ہو سکتی ہے, نہ تہذیب چل سکتی ہے, نہ دین حاصل ہو سکتا ہے. تو اگر اسلامک بینکنگ پہلے مقصد میں کامیاب ہے اور دوسرے مقصد کے لیے کامیاب نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے مقصد میں اسلامک بینک اس لیے کامیاب ہے کہ اس میں ایک کمرشل سینس موجود تھی, یعنی اس میں ایک کمرشل بینیفٹ موجود تھا. وہ کمرشل بینیفٹ کیا تھا کہ یہ خود ایک کاروباری ادارہ ہے. اگر اس کو حلال طریقے سے چلایا جائے تو جیسے حلال گوشت کی دکان دنیا میں سب جگہ چلتی ہے, آپ یورپ میں جا کے کسی بھی نئے قصبے میں چلے جائیں, وہاں دیکھیں کہ 10, 20, 50 مسلمان موجود ہیں, حلال گوشت کی ایک دکان کھول دیں ضرور چلے گی. آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو حلال پہنچا رہے ہیں. لیکن کیا یہ واحد مقصد ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کا مقصد وجود ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ یقیناً کاروباری ادارے ہیں اور ان کا یہ اس وقت ان میں جن لوگوں کا کیپٹل لگا ہوا ہے, جن کا پیسہ لگا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ریٹرن بھی چاہیے. وہ جس ریگولیٹری سسٹم میں کام کر رہے ہیں وہاں ریگولیٹر کچھ پابندیاں لگاتا ہے کہ تم اس سے دائیں بائیں نہیں ہل سکتے. وہ جن ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہاں ٹیکس کا نظام ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھتا ہے.
انہیں کچھ بیچ کے راستے نکالنے پڑتے ہیں تاکہ ڈبل ٹیکسیشن نہ پڑ جائے۔ اس کے باوجود یہ پہلا مقصد بہت بڑی حد تک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کامیاب ہے۔ آپ میں سے جس کو آج اپنے پیسے رکھوانے ہیں وہ بلا کسی جھجک کے کسی بھی اسلامک بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے رکھوا دے، انشاءاللہ اس کا ریٹرن جائز ہوگا۔ آپ میں کسی کو گھر کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت ہے، گاڑی کے لیے فائنینسنگ کی ضرورت ہے، کاروباری فائنینسنگ کی ضرورت ہے، آپ لوگ کسی بھی اسلامک بینک کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو ایک بالکل جائز سلوشن مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، لیکن اس میں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کمرشل بینیفٹس تھا، تو جن لوگوں نے پیسہ لگایا ان کا مقصد نظام کی تبدیلی نہیں تھا، ان کا مقصد ایک حلال کاروبار تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامک اکنامک سسٹم ڈیولپ ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ظلم کے اس نظام کو تبدیل کیا جائے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ ایک ایسا کیپٹل نظام لائیں جو کہ سوشل اور کیپٹل نظام کا درمیان ہو، جس میں مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مقصد بذات خود وہ وسیع تر آبجیکٹو ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اسلامی مائکرو فائنانس بینک بنانے چاہیے، ایس ایم ای اور مائکرو اور ایگری فائنینسنگ کے لیے اسکیمز لانی چاہیے۔ اس کے لیے ان بینکوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو کہ پرائمریلی کمرشل بنیادوں پہ ہیں اور بالکل جائز اور ایک بڑا اچھا مقصد حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد وجود وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ایڈیشنلی۔ بہرحال گلوبلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اسلامک بینکنگ کا گروتھ ریٹ تقریباً ڈبل ڈیجٹ ہے، یعنی تقریباً ہر سال ڈبل ڈیجٹ 8 سے 10%، کبھی 12% تک جو ہے وہ پچھلے 15-20 سال سے گروتھ ہوئی ہے۔ $2 ٹریلین سے زیادہ اسلامک فائنانس کی انڈسٹری ہو چکی ہے، $700 بلین کے قریب صکوک ہیں، $1.5 ٹریلین کے قریب جو ہیں وہ اسلامک بینکس ہیں۔ میں نے عرض کیا 50 سے 55 ملکوں کے میں تقریباً آپ کو اب اس کی پریزنس نظر آنے لگی ہے، اور الحمدللہ اب یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے اطمینان کے ساتھ کہ اب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے کم از کم ایک حرام سے بچ کے حلال کی طرف آنے کا ایک راستہ کھل گیا ہے۔ آگے کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے میں نے اپنی بات عرض کر دی، یہ وہ ہیں جس کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرف بھی قدم اٹھانا ہے۔